ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں جاری سیاسی عدم استحکام آپ کہہ لیں، قانون کا عمل کہہ لیں، عمران خان کے حوالے سے جو کارروائی قانونی جاری ہے اس کے حوالے سے امریکہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکہ کے سابق جو سفیر ہے برائے افغانستان زلمے خلیل زاد، انہوں نے چند روز قبل بھی عمران خان کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہے یہاں پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی، جلا وطن کیے گئے، ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ غرض ایک تارانہ نظر بظاہر انہوں نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس پر ڈالی تھی۔ اب جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے اس میں زلمے خلیل زاد نے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی جو پارلیمنٹ ہے وہ عمران خان کو نااہل قرار دے سکتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا کہ اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے عمران خان کو ریاست کا اولین دشمن قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جو سیاسی، معاشی اور سیکورٹی جو بحران ہے اس پر اگر عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس پر اس کے انتہائی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یا اس بحران کو وہ مزید اس اقدام کو وہ جو بحران جاری ہے اس کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا زلمے خلیل زاد نے اپنے سوشل میڈیا پر کہ جو طے شدہ سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں پاکستان کے حوالے سے کچھ ممالک نے جو سیاسی اس وقت صورتحال جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ معطل کر دی ہیں۔ زلمے خلیل زاد یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ IMF کا جو سپورٹ پروگرام ہے اب تک مشکوک ہے، ایسے اقدامات کیے گئے تو پاکستان کی جو بین الاقوامی سپورٹ ہے بقول ان کے وہ کم ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سیاسی افراتفری اور تشدد کے واقعات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، معاملہ یہاں تک نہیں رکا، دوسری طرف جو امریکہ کی حکمران جماعت ہے اس کی جو سینیٹر ہیں جیکی روسن نے بھی پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد پر اظہار تشویش کیا ہے، اور نے کہا ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، جو اس پورا جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو امریکہ کے جو سابق افغانستان کے حوالے سے جو مندوب تھے زلمے خلیل زاد، ان کی جو اہمیت ہے امریکی جو نظام حکومت ہے امریکی ریاست کے سامنے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ دوسرے جو امریکہ کی حکمران جماعت کی جو سینیٹر ہے جیکی روسن، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کو دیکھنے کے دو انداز ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں جو جاری سیاسی بحران ہے، پاکستان میں جو جاری قانونی عمل ہے عمران خان کے خلاف، ان کی جو جماعت ہے اس کے خلاف اس میں مداخلت کر رہا ہے، اور جو PDM حکومت ہے وہ دانستہ طور پر عمران خان کے خلاف ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس کے نتیجے میں جو عمران خان کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا جو ناظرین نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، اور امریکہ کی خواہش اور کوشش ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا دوچار نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ مفادات ہیں، اور امریکہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان کا جو افغانستان کے حوالے سے ماضی میں کردار رہا ہے، مستقبل میں جو کردار رہے گا، اس کے حوالے سے بھی امریکہ کے کچھ اپنے تحفظات ہیں، امریکہ کی کچھ اپنی پالیسیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ امریکہ سپر پاور ہے لہٰذا وہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی اہمیت وہ افادیت کو بخوبی سمجھتا ہے، اور پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے، ہماری جو عمران خان ہیں، جو دیگر جو سیاسی اکابرین ہیں، ہماری جو دیگر قومی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو امریکہ یہ باور کروا رہا ہے کہ آپ اپنی جو صورتحال ہے، اپنی جو داخلی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس کو بہتر بنائیں۔ ناظرین، یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنا گھر ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں امریکہ کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کسی بھی شخص کو یہ اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے، مگر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کیا ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو بنیادی ضرورت ہے، جس طرح ہم اس پلیٹ فارم سے بارہا ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں، کچھ لو اور کچھ دو پر یقین رکھیں۔ اگر کسی بھی شخص کی کچھ انا ہے، عمران خان صاحب کی کچھ انا ہے یا دیگر لوگوں کی کچھ انا ہے، تو ان کو اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، یہاں پر جو معاشی صورتحال ہے وہ بدترین ہو رہی ہے، جو IMF کا پروگرام ہے اس حوالے سے جو تاخیری حربے ہیں جو بین
بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے وہ استعمال کر رہا ہے مبینہ طور پر، اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں تو کیا ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا ہوگا؟ ناظرین، یقیناً امریکہ کے مفادات ہیں اور امریکہ پاکستان کو کسی اور زاویے سے دیکھا ہے۔ ایک بین الاقوامی جو قوت ہے، یقیناً وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ایک ملک کے ساتھ جو اس کے درینہ تعلقات تھے وہ متاثر ہوں اور وہ درینہ جو تعلقات ہیں وہ مزید بحران کی شکل اختیار کریں۔ مگر جو بنیادی نقطہ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، جب تک ہمارے ارباب اختیار، ہماری جو حکومت ہے، عمران خان صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، آصف علی زرداری ہے، ہمارا نظام عدل جو ہے، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مداخلت جس کو مبینہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ مزید بڑھے گی اور پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی، اور پاکستان کے حوالے سے یہ امیج بلڈ اپ ہوگا کہ پاکستان ایسا ملک ہے، پاکستان میں ایسے جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کی پوسٹوں پہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس امیج کو، اس تاثر کو سختی کے ساتھ ختم کرنا ہوگا اور ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے ذمہ داروں کو یقیناً ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور قانون کی حکمرانی کو اس انداز میں لاگو کرنا ہوگا کہ کہیں طور پر یہ تاثر نہ ملے کہ کہیں بھی کسی کا جھکاؤ ہو رہا ہے، عمران خان کو کوئی فیور مل رہی ہے، عمران خان کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا جائے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی ایسا تاثر نہیں دینا جس میں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہمیں نظر نہ آئے۔